قضائے نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ یا اللہ، اللہ اللہ یا اللہ، اللہ
چل پڑے، اے کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو، کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو، کاش چل پڑے، سب اہل خانہ ساتھ میں ہو، کاش چل پڑے، سوئے مدینہ قافلہ، سوئے مدینہ قافلہ، یا رب مصطفیٰ، اللہ اللہ، یا اللہ بخش دے اتار زار زار، اتار زار زار، تو بے حساب بخش دے اتار زار زار، تو بے حساب بخش دے اتار زار زار، تجھ کو نبی کا واسطہ، تجھ کو نبی کا واسطہ، یا رب مصطفیٰ، اللہ 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 محفل نعت کا پروگرام جاری ہے، تلاوت کلام مجید اور پھر حمد باری تعالی سے آغاز ہو چکا ہے۔ یہ محفل نعت ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، استغاثے کیے جاتے ہیں، التجائے کیے جاتے ہیں۔ ان اشعار میں صحابہ کے فضائل بھی ہیں، فضیلت والے اشعار بھی ہیں، اہل بیت کی شان کے قصائد کے اشعار بھی ہیں۔ اللہ پاک اس محفل نعت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اس میں استغاثے جو ہوتے ہیں نا، جو التجائیں ہوتی ہیں بارگاہ رسالت میں، یقین جانیے اگر آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور بارگاہ رسالت میں اگر وہ قبول ہو گئیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا بھی پار ہوگا۔ پہلا کلام ہم سنیں گے انشاءاللہ الرحمن اپنے ثنا خان سے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بلا لو شہ مدینہ، یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے، مجھے بلا لو
بچا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان بچا رہا ہے مجھے بلا لو شاہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شاہ رسائی ہے سہنا دشوار یہ جدائی میری ہو در تک شاہ رسائی یہی بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے یہی بھروسہ ہے زندگی کا یہ دل میرا ڈوبا جا رہا ہے مجھے بلا لو شاہ مدینہ یہ ہجر کا غم بتا رہا ہے نہیں تمنا مال و دولت نہیں مجھے خواہش حکومت نہیں تمنا مال و دولت نہیں مجھے خواہش حکومت میری نظر میرے حسین و دلکش وہ سبز گنبد سما رہا ہے میری نظر میرے حسین و دلکش وہ سبز گنبد سما رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا میری نظر میرے حسین و دلکش وہ سبز گنبد سما رہا ہے میری نظر میرے حسین و دلکش وہ سبز گنبد سما رہا ہے اور یہی تو حسرت رہی ہے دل میں مجھے اجل بھی وہیں پہ آئے یہی تو حسرت رہی ہے دل میں مجھے اجل بھی وہیں پہ آئے جہاں پہ آقا ہے پیارا روضہ یہی تو ارمان ستا رہا ہے جہاں پہ آقا ہے پیارا روضہ یہی تو ارمان ستا رہا ہے در پہ آؤں یہی تو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے جھولی خالی شاہ عالی کھڑا ہے در پر تیرا سوالی ہے جھولی خالی شاہ عالی کھڑا ہے در پر تیرا سوالی غریب منگتا مراد لینے کو ہاتھ کرتے بڑا رہا ہے غریب منگتا مراد لینے کو ہاتھ کرتے بڑا رہا ہے غریب منگتا مراد لینے کو ہاتھ کرتے بڑا رہا ہے مجھے بلا لو شاہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا ہے صبا جو
سلام کہنا سبا جو پھیرا ہو کوئے جانا تو غم زدہ کا سلام کہنا یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے یہ عرض کرنا غریب عطار کب مدینے کو آ رہا ہے مجھے بلا لو شاہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے میں در پہ آؤں یہی دو ارمان دل میں طوفان مچا رہا ہے سبحان اللہ. التجائیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں. مجھے بلا لو شہ مدینہ، سن رہے تھے ہم. مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ ہجر کا غم ستا رہا ہے. میں در پہ آؤں یہی تو ارماں دل میں طوفان مچا رہا ہے. اللہ پاک ہمیں مدینے کی سچی تڑپ عطا فرمائے. وہ خوش نصیب ہیں جن کے دل میں مدینے کی آرزو ہے، جو دن رات مدینے کی دعا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثے کرتے ہیں. ایک ایسا ہی کلام جو مدینے چلنے کے حوالے سے ہے. اور کیوں نہ ہو کہ کائنات کی سب سے بہترین ہستی مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. حضور علیہ السلام جہاں تشریف فرما ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور سے جو مٹی مس ہے نا، محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے وہ کعبے سے اور عرش سے بھی افضل ہے. کائنات کی سب سے بہترین جگہ مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا افسر مدینے میں ہے. تو اس مدینے کی کیوں نہ آرزو کریں. آج جو کلام پڑھا جائے گا اس کے چند اشعار شروع میں تحت اللفظ پڑھ دیتا ہوں، توجہ رہے تاکہ کہ تم چلو ہم چلیں سب مدینے چلیں. کسی نے کہا نا تم چلو نہ چلو، مگر آج کلام کا انتخاب ہوا ہے تم بھی چلو ہم بھی چلیں، تم چلو ہم چلیں سب مدینے چلیں، جانب طیبہ سب کے سفینے چلیں. میں کشوں آؤ آؤ مدینے چلیں، بادئے خلد کے جام پینے چلیں. اور کیا کہا جی گئے وہ مدینے میں جو مر گئے، جی گئے وہ جو مدینے میں مر گئے، آؤ ہم بھی وہاں مر کے جینے چلیں. زندگی اب سرے زندگی آ گئی، آخری وقت ہے ارے اب تو مدینے چلو. طائر جاں مدینے کو جب اڑ چلا، زندگی سے کہا زندگی نے چلیں. سبحان اللہ. تحت لفظ پڑھ دیا. اب انشاءاللہ ترنم کے انداز میں ہمارے جو ہیں نور بھائی ہمیں سنائیں گے. اللہ پاک ان کی التجائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. اور ہم کہنے لگیں جب چلنے لگیں تو تم بھی چلو ہم بھی چلیں، تم چلو ہم چلیں سب مدینے چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے صلی
چلو ہم چلے سب مدینے چلے تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے جانب طیبہ سب کے سفینے چلے جانب طیبہ سب کے سفینے چلے میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے بادائے خلد کے جام پینے چلے بادائے خلد کے جام پینے چلے آؤ طیبہ چلے آؤ طیبہ چلے آؤ طیبہ چلے آؤ طیبہ چلے کشو مدینے چلے جی گئے وہ مدینے میں جو مر گئے جی گئے وہ مدینے میں جو مر گئے آؤ ہم بھی وہاں مر کے جینے چلے زندگی اب سرے زندگی آ گئی زندگی اب سرے زندگی آ گئی آخری وقت ہے اب مدینے چلے آخری وقت ہے اب مدینے چلے دور رہ دم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر دم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ اے میرے ماہ بھی کاش طیبہ اے میرے ماہ بھی دفن ہونے کو مل جائے تو کس زمین تم پہ ہر دم روڑو تو سلام کر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے زندگی کی بہاریں مدینے میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے دل بھی صد سے کیا واردی اپنی جان روح تسکین پائے تو پائے کہاں دور رہ کر جیے ہم یہاں کس طرح جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے زندگی اب سرے زندگی آ گئی زندگی اب سرے زندگی آ گئی آخری وقت ہے اب مدینے چلے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے مدینہ دیکھو زندگی اب سرے زندگی آ گئی آخری وقت
جب توار ہے راہ طیبہ میں جب توار ہے دل کو کھینچا صحابے کلیلے چلے راہ طیبہ میں جب توار ہے دل کو کھینچا صحابے کلیلے چلے آؤ طیبہ چلے آؤ طیبہ چلے آؤ طیبہ چلے آؤ طیبہ چلے بادائیں خلد کے جام پینے چلے تم چلو چلے سب مدینے چلے تم چلو ہم چلے سب مدینے چلے جانب طیبہ سب سے سفینے چلے خاک طیبہ اپنی جگہ ہو گئی خاک طیبہ میں اپنی جگہ ہو گئی خوب مجدہ سنایا خوشی نے چلے خوب مجدہ سنایا خوشی نے چلے بے تکلف شہدو جہاں چل دیے بے تکلف شہدو جہاں چل دیے سادگی سے کہا جب کسی نے چلے تم چلو چلے سب مدینے چلے تم چلو چلے سب مدینے چلے جانب طیبہ سب سے سفینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے بادائیں خلد کے جام پینے چلے بادائیں خلد کے جام پینے چلے اور اگلے پچھلے سبھی خلد میں چل دیے اگلے پچھلے سبھی خلد میں چل دیے روز محشر کا جب نبی نے چلے ان کی شان کرم کی کشش دیکھنا ان کی شان کرم کی کشش دیکھنا آسا لے کر کہا خسروی نے چلے ان کی شان کرم کی کشش دیکھنا آسا لے کر کہا خسروی نے چلے تم چلو چلے سب مدینے چلے تم چلو چلے سب مدینے چلے جانب طیبہ سب سے سفینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے بادائیں خلد کے جام پینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو
ہے جینے سے بہتر میسر جو ہو ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے مر کے جیتے ان کے در پہ جاتے ہیں قسم اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر میں کشو او مدینے چلے میں کشو او مدینے ان کی شفقت غم کون بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بات کہ زندہ رہا ہو تو انسان مدینے میں رہے میں کشو کریم ہمیں بھی سنا دے کسی سے کہ چلو مدینے تو ہم بھی چلیں میں کشوں آؤ آؤ یہ عشق کی مہ ہے نا یہ عشق کی مہ ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے پیالوں سے نہیں توحید کی مہ آنکھوں سے پلائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہ نظروں سے پلائی جاتی ہے اور یہ مہ کہاں ملتی ہے مدینے میں ملتی ہے اس مدینے میں درد و آلام رنج و علم سب دور ہوتے ہیں وہ اشعار سنیں گے مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں مٹتے جہاں بھر کے آلام مدینے میں مٹتے
चले आओ, आजा गुनाहगारों, बेखौफ चले आओ, सरकार की रहमत तो मदीने में सरकार की रहमत तो है, मदीने में। और छेड़ो ना तबीबो तुम बीमारे मदीना को, छेड़ो ना तबीबो तुम बीमारे मदीना को, छेड़ो ना तबीबो तुम बीमारे मदीना को, इसको तो मिलेगा बस आराम मदीने में, इसको तो मिलेगा बस आराम मदीने में। मिटते हैं जहाँ पर के आलाम मदीने में, बिगड़े 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 हुए बनते हैं, सबका मिटते हैं जहाँ भर के आलाम मदीने में। अल्लाह पाक हमें मदीने मुनव्वरा की बरकतों से माला माल फरमाए, इस दर की, इस पाक दर की हाज़िरी हमारा मुक़द्दर फरमाए। हम अभी महफिल नात में मुख्तसर बयान भी सुनते हैं। आज हम उस इमारत का जिक्र करेंगे जिसकी तरफ दिल खींचते हैं। फलक बोस बहुत इमारतें हैं, मगर उन इमारतों को देखकर कोई रोता नहीं है। चंद बार देख ले तो फिर वहाँ जाने का जी नहीं चाहता। मगर ये इमारत ऐसी है कि उसकी तरफ निगाह करने से आंसू बहते हैं, जिससे शिफा मिलती है, उसके कुर्ब में दुआएं कबूल होती हैं, उस घर का तवाफ किया जाता है। वो किसी बंदे का घर नहीं, वो अल्लाह का घर है, जिसे उसके प्यारे नबी आदम अलैहिस्सलाम ने और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर फरमाया। जी हाँ, काबा शरीफ से शिफा मिलती है। उलमा फरमाते हैं काबा मुशर्रफा की बरक़ात में से एक बरकत यह है कि परिंदे इसके अदब के पेश नज़र इसके ऊपर से नहीं गुजरते। कोई परिंदा कभी काबे की छत या इसकी दीवार पर नहीं बैठता। हाँ, वो परिंदा जो बीमार होता है ना, वो परिंदा काबे की छत पर बैठता है, और वो परिंदा जो बीमार होता है वो उसके ऊपर से गुजरता है। इस ऊपर से गुजरने और काबे की छत से अपने आप को मस करने से उसको शिफा मिल जाती है। किताब में लिखा है कि अहले मक्का का साल तक ये दस्तूर था कि कोई बच्चा पैदाइशी गूंगा होता तो उसे काबा शरीफ में लाते और काबे की दरवाजे की चाबी उसके मुंह में रखते, तो इसकी बरकत से वो बच्चा बोलने लगता। अल्लामा अहमद बिन अली फासी रहमतुल्लाह अलैह 433 सने हिजरी का वाक़या बयान करते हैं कि काबे के कोने
جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس کی انگلی کے برابر ایک پتھر ٹوٹ گیا تھا۔ کعبہ جو ہے اس کے 4 کونے ہیں۔ رکن اسود کارنر کہتے ہیں، جو اس کا کارنر ہے اس کو رکن کہتے ہیں۔ پہلا رکن اسود ہے، پھر رکن عراقی ہے، یعنی جو عراق کی طرف جس کا رخ ہے، اور پھر رکن شامی ہے شام کی طرف، اور پھر رکن یمانی ہے یمن کی طرف۔ یہ 4 کونے ہیں، بڑے بابرکت ہیں۔ تو ایک کونے کا ایک حصہ جو انگلی کے برابر تھا ٹوٹ گیا، لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اس کی مرمت بھی نہ ہو سکی۔ پتھر کا اتنا چھوٹا سا کعبے کا ٹکڑا کعبے سے جدا ہوا۔ جدا ہونے کی نحوست یہ ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں وبا پھیل گئی، آئے دن لوگ مرنے لگے۔ اس وبا کا شکار جو بھی ہوتا 3 دن کے اندر وہ مر جاتا۔ بالآخر خراساں کے رہنے والے ایک نیک بندے کو خواب میں یہ رہنمائی کی گئی کہ وہ ٹکڑے کو ڈھونڈا جائے اور کعبے سے اسے لگایا جائے۔ جیسے ہی وہ کعبے سے اس کو جوڑا گیا، وہ وبا ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں کعبہ معظمہ کی عزت کرنے، ادب و احترام کے ساتھ کعبے کو دیکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور التجا کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے۔ یقین جانیے جس نے کعبے کو دیکھا ہے نا، اور اس کی ہیبت اور اس کے گرد طواف اور اس کو نگاہوں سے دیکھنا، اس کو دیکھتے ہیں تو آنسو بہہ نکلتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور اس سے لپٹنے، اس کو بوسہ دینے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کاش کعبہ شریف سے ہم لپٹیں اور ہماری جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہو جائیں۔ شعر میں کہا گیا نا، تو مکہ دکھا دے مدینہ دکھا دے، میرے دل میں مکہ مدینہ بسا دے، شرف دیدے کعبہ کا دے دے الہی، مجھے سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے، تو جسمانی بیماریاں دور فرما، تو جسمانی بیماریاں دور فرما، دے روحانی امراض سے بھی شفا دے۔ کعبہ شریف کی تاریخ مدنی چینل کے ناظرین بہت پرانی ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا، روایت کے مطابق کعبے کو 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ جی ہاں، روایت کے مطابق کعبے کی پہلی جو تعمیر ہوئی وہ فرشتوں نے کی، پھر آدم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اس کو تعمیر فرمایا۔ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے نبی آدم علیہ السلام جب جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو یہاں تنہائی اور وحشت محسوس ہوئی، چنانچہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ پاک نے کعبے کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اس وقت فرشتے 5 پہاڑوں کے پتھر لا کر انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، جس سے کعبہ مشرفہ کو تعمیر کیا گیا۔ ان 5 پہاڑوں کے نام کیا تھے؟ پہلا پہاڑ کوہ لبنان، دوسرا کوہ طور، تیسرا کوہ زیتا، چوتھا کوہ جودی جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس پہاڑ پر کشتی ٹھہری تھی، اور 5واں کوہ ہرا جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ علماء فرماتے ہیں خانہ کعبہ چونکہ نمازوں کے لیے قبلہ ہے اور نماز 5 وقت کی فرض ہے، اسی مناسبت سے کعبے کی تعمیر 5 پہاڑوں سے ہوئی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کعبہ شریف بیت اللہ ہے، اس کی کیا نرالی شان ہے۔ کعبہ شریف سے متعلق کچھ اور دلچسپ معلومات سنیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی عمارت مربع شکل کی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 4 کونوں والا ہے، اور لفظ کعبہ کا ایک معنی بلند ہے، ابھرا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کعبے کی عزت اور حرمت کے پیش نظر اپنے گھروں کو گول بنایا کرتے تھے، اس طرح نہیں بنایا کرتے تھے کہ اس کے 4 کونے ہوں، اور کعبہ شریف سے اونچے بھی اپنے مکانات کو نہیں کرتے تھے، اور چونکہ یہی مکان مبارک، یہ کعبے کے گرد گرد جو مکان تھے وہ کعبے سے بلند نہیں ہوتے تھے۔ کعبہ شریف پر جو پہلا غلاف چڑھایا گیا اس کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک شخص نے کعبہ شریف میں پہلے غلاف نہیں ہوتا تھا، سب سے پہلے طبہ حمیری نے کعبے پر غلاف پہلا چڑھایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کعبے پر غلاف چڑھائے جاتے رہے۔ اور کعبہ شریف کے غلاف کا رنگ شروع سے سیاہ نہیں ہے، مختلف زمانوں میں دوسرے رنگوں کے غلاف بھی چڑھائے
جاتے رہے۔ البتہ اب عرصہ دراز سے سیاہ رنگ کا ہی غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ عاشق جب جو ہے اپنی نگاہ کسی چیز پر ڈالتا ہے، کعبے پر ہو یا گنبد خضرا پر ہو، تو پھر جو ہے اس کی بات اس پر ظاہر ہوتی ہے، عشق کی بات۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں آپ کہتے ہیں سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ۔ تھوڑا سا مشکل ہے مگر سمجھنے کی کوشش کریں۔ سر سبز وصل یہ ہے، گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ سر سبز ہے، اس لیے سر سبز ہے گنبد خضرا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملا ہوا ہے۔ سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ۔ کعبہ سیاہ کیوں ہے؟ اس پر سیاہ غلاف کیوں ہے؟ کہ وہ نبی پاک کے ہجر میں ہے۔ وہ تو سر سبز وصل یہ ہے، سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دوپٹے سے جو حالت جگر کی ہے، یعنی گنبد خضرا کا سبز رنگ ملنے کی، نبی پاک کے قرب کی علامت ہے، اور کعبہ معظمہ کی سیاہ رنگ کی جدائی کی علامت ہے۔ یہی رنگ دل کی بات ظاہر کر رہی ہے کہ نور والے آقا سے جو ملا ہوا ہے وہ خوشی سے سر سبز ہے، اور جو دور ہے وہ گویا غم میں سیاہ لباس پہنے ہوئے ہے۔ سبز وصل یہ سیاہ پوش ہجر وہ، سر سبز وصل یہ سیاہ پوش ہجر وہ، سر سبز وصل یہ سیاہ پوش ہجر وہ، چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی ہے، چمکی دوپٹوں سے جو حالت جگر کی ہے۔ تو جو قرب میں ہے وہ سر سبز ہے، اور جو دور ہے وہ جو ہے سیاہ پوش ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی وصل نصیب فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے کعبہ شریف کو ایک بار سونے سے سجایا تھا۔ اسی طرح ولید بن عبد الملک نے اپنے دور میں 36,000 سونے کی اشرفیاں بھیجی اور اپنے گورنر کو حکم دیا کہ کعبے کی دیواروں پر سونے کا کام کروایا جائے، سونے کا پرنالہ بنایا جائے، ستونوں پر بھی سونا چڑھایا جائے۔ اسی طرح جو ہے امین بن ہارون رشید نے اپنے دور حکومت میں کعبے کے دروازے پر سونے کے پتھر چڑھوائے، اس میں سونے کی کیلیں لگوائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کعبہ بہت ہی بابرکت مقام ہے، اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ قرآن مجید میں رب کریم سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ اس کا آیت کریمہ میں کعبے کی دو خصوصیات بیان ہوئیں۔ کعبہ شریف لوگوں کا مرجع ہے، یعنی لوٹنے کا مقام ہے، اور دوسری بات کعبہ امن کی جگہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اس مقام پر سارے جہاں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، جو ایک بار وہاں آتا ہے وہ بار بار وہاں آنا چاہتا ہے، راستے کی مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرتا، گرمی ہے، تپ ہے، تکلیف ہے، مگر ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار کعبے کے طواف کے لیے جانا چاہتا ہے۔ جو دنیاوی مشاغل سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ اپنی آخری عمر میں قدم رکھتا ہے، اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، کعبہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ انبیاء جن کی قوموں پر عذاب آیا انبیاء کرام کی، وہ اپنی قوم کی ہلاکت کے بعد عموماً یہیں کعبے کے گرد آ گئے اور آخر تک یہیں رہے۔ ہر جگہ سے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی مسلمان کہیں بھی ہو، کہیں بھی مرے، قبر میں اس کا منہ کعبے کی سمت کر دیا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کعبہ شریف مرجع خلائق ہے، یعنی عظیم زیارت گاہ ہے اور لوگوں کے پلٹنے کی جگہ ہے۔ روایت میں ہے جہاں ہمارا کعبہ ہے، اس
کی بالکل سیدھ میں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہاں فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے اور ایک دن میں 70,000 فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں. جو ایک بار پڑھ لیتے ہیں دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی. پھر جب شام ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے پھر آ جاتے ہیں اور کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں. یہ ہے کعبہ شریف کی خصوصیت. یہ وہ مقام ہے جہاں ہر وقت اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہوا میں اڑتے جا رہے تھے. آپ کا کعبہ کے شریف کی طرف کے قریب سے گزر ہوا مگر آپ وہاں ٹھہرے نہیں، آگے تشریف لے گئے. یہ معاملہ دیکھ کر کعبہ رو دیا، بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگا اے اللہ پاک تیرے نبیوں میں سے ایک نبی اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرے مگر میرے پاس نہ آئے. اس پر اللہ نے فرمایا اے کعبہ نہ رو، میں اپنے بندوں پر تیرا حج فرض کر دوں گا. جو تیری طرف ایسے آئیں گے بندے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف آتے ہیں، وہ تیری طرف ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جیسے اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں دوڑتی ہے. اور اے کعبہ میں تجھے یعنی تیرے شہر میں آخری نبی کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء سے زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں کعبے کی عظمتوں کے ساتھ کعبے کا طواف نصیب فرمائے اور اس سے سچی محبت عطا فرمائے اور اس کے طواف کی ہمیں جستجو عطا فرمائے. سبحان اللہ. کتاب میں لکھا ہے، حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں تورات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک روز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو سونے کی زنجیریں عطا فرمائے گا. حکم دے گا کہ اس کعبے کو جو ہے لے آؤ ان زنجیروں کے ساتھ. ان سونے کی زنجیروں کے ساتھ کعبہ شریف کو وہ باندھیں گے. ایک فرشتہ پکار کر کہے گا اے کعبہ چل. کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے گا. فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا کعبہ تیرا سوال کیا ہے، تو سوال کر پورا کیا جائے گا. کعبہ شریف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ پاک میرے پڑوس میں جو مومن دفن ہے نا، میں جو اس کی شفاعت کر رہا ہوں اے مومنوں کے حق میں، تو یہ سفارش ان کے حق میں میری قبول فرما. آواز آئے گی میں نے تیری درخواست قبول کی. چنانچہ جن مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں دفن ہونے کی سعادت ملی ہے وہ سب وہ جمع ہو جائیں گے. اور جو مسلمان جو ہے جب آئیں گے وہ تو ان کے چہرے سفید چمکدار ہوں گے. وہ سب احرام کی حالت میں جمع ہو جائیں گے اور زبان سے کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. اب فرشتے کعبے سے پھر کہیں گے اب تو چل کعبہ تیرا سوال تو پورا ہو چکا. وہ کہے گا نہیں میں نہیں چلوں گا میری جب تک درخواست قبول نہیں ہوگی. پھر کہا جائے گا تیری اب درخواست کیا ہے؟ کعبہ مانگ تجھے دیا جائے گا. کعبہ مشرفہ کہے گا اے اللہ پاک تیرے گناہگار بندے دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، اپنے اہل و عیال اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، تیرے حکم پر عمل کیا، میری زیارت کی شوق میں وہ آئے. کعبہ کہے گا اور انہوں نے حج کیا. رب کریم میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان حاجیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن دے دے اور انہیں میرے گرد جمع فرما. اللہ پاک فرمائے گا اے کعبہ میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. فرشتہ اعلان کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے. اور یہ اعلان سن کر اہل محشر میں سے وہ تمام لوگ جو کعبے کی زیارت سے مشرف ہوں گے، وہ جنہوں نے حج کیے ہوں گے عمرے کیے ہوں گے، وہ سب کے سب الگ ہو کر کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے. ان کے چہرے بھی سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے. جہنم سے بے خوف ہو کر وہ کعبے کا طواف کریں گے اور وہ زبان سے کہہ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک. اب فرشتہ پکار کر کہے گا کعبہ اب تو تیرا سوال پورا ہو گیا نا، اب تو چل. پھر کعبہ شریف کو اس شان سے میدان محشر میں لایا جائے گا کہ دنیا میں کعبے کی زیارت کرنے والے اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے اور سب کی زبان پر لبیک اللہم لبیک ہوگا اور یوں جو ہے وہ گرد کعبہ طواف کر رہے ہوں گے. یہ امن والا شہر ہے، یہ محبت والا شہر ہے، یہ حضور کے اکثر ایام کا شہر ہے، یہ حضور کی جاہ ولادت کا شہر ہے. ہم دعا کرتے ہیں اس محفل نعت کے
کی توسط سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب کعبے کو دیکھتا ہے تو بہت کچھ سوچ کر آتا ہے نا، کہتا ہے یار یہ بھی مانگوں گا یہ بھی مانگوں گا۔ جب کعبے پر نگاہ پڑتی ہے نا تو جو کچھ مانگنا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اور وہی بات پھر آنسوؤں سے نکل آتی ہے۔ کعبے کو دیکھ لیتا ہے، مینا و عرفات کے مناسک ادا کر کے اب مدینے پہنچتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور اشعار میں کریں گے، سنیں گے عارف بھائی کی زبانی، یا رب اوج پر پھر میرا نصیب ہو، پھر جانب طیبہ نصیب ہو۔ اللہ کرے کہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہو جائیں۔ یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، مدینہ
हो मक्का भी हो नसीब मदीना नसीब हो मक्का भी हो नसीब मदीना नसीब हो दश्ते अरब नसीब हो सहरा नसीब हो सोए मदीना सोए मदीना फिर हमें जाना हज का सफर फिरे मेरे मौला नसीब हज का सफर फिरे मेरे मौला नसीब हो हज का सफर फिरे मेरे मौला नसीब हो अरफात का मीना का नजारा नसीब हो अरफात का मीना का नजारा नसीब हो या खुदा ऐसे असबाब पाऊं काश मक्के मदीने फिराऊं मुझको अरमान हज का बड़ा है या खुदा तुझसे मेरी दुआ है अरफात का मीना का नजारा नसीब हो या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं काश एक बार फिर उठा मदीना देखूं फिर मुयस्सर हो मुझे काश वुकूफ़े अरफात जलवा में मुज़दलिफ़ा और मिना का देखूं अरफात का मीना का नज़ारा नसीब हो कोई हज का सबब अब बना दे मौला मुझको काबे का जलवा दिखा दे दीदे अरफात तो दीदे मिना की मेरे मौला तू खैरात दे हज का सफर फिरे मेरे मौला
हो अरफात का मीना का नजारा और अल्लाह दीदे गुंबद खज़रा नसीब हो और किस तरह शौक से वहाँ करते थे हम तवा किस तरह शौक से वहाँ करते थे हम तवा फिर झूम के फिरना नसीब हो फिर गिरदे काबा झूम के फिरना नसीब हो फिर गिरदे काबा झूम के फिरना हो और मेहराब मिंबर और वो हरियाली जालियां मेहराब मिंबर और वो हरियाली जालियां और मस्जिदे हबीब का जलवा नसीब हो और जन्नत की प्यारी प्यारी की खूब रौनकें जन्नत की प्यारी प्यारी की थी खूब रौनकें बैठना वहाँ पे खुदाया नसीब हो फिर बैठना वहाँ पे खुदाया नसीब हो छुप छुप के देखो मिंबरे अक़दस की फिर बहार शायद कभी तो शाह का जलवा नसीब हो हर साल या खुदा अत्तार की हो हाज़री हर साल या खुदा आखिर को तैबा में इसे मरना नसीब हो आखिर को तैबा में से मरना नसीब हो सूए
نصیب ہو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسے بندہ سے اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو جیسا ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا مجھ سے قدسی کرے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک ہماری محفل نعت کو قبول فرما، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، مکہ نصیب ہو، مدینہ نصیب ہو، حج پر جانا نصیب ہو، مدینے کی حاضریاں نصیب ہوں۔ اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے میں مریضوں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، سکون قلبی نصیب فرما، عبادت کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ رضا یہ نعت نبی نے بلندیاں بخشی، لقب زمین فلک کا ہوا سمائے فلک۔